إلا الله. جی ناظرین، احساس قربانی اپیل 2024 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. میں آپ کا میزبان سمیر احمد، علامہ احمد سعید نورانی صاحب، رانا اشفاق صاحب اور محمد وقار صاحب، سب یہ جو گلدستہ سجا ہے، سب کی کاوش، سب کا مقصد، مدعا رات کے اس پہر پاکستان میں تقریباً 2 بج چکے ہیں اور یہاں بیٹھنا تو یقیناً کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. سب ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں اس اجتماعی قربانی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا عملی کردار پیش کرنا ہے. دیکھیں، جو آپ کا گوشت ہے یا آپ کے راشن بیگز ہیں یا آپ ہینڈ پمپس لگواتے ہیں، یہ جو قربانی ہوگی اجتماعی اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت غرباء تک اور فقراء تک جب پہنچے گا تو پتہ نہیں ان فقیروں میں ایک فقر والا فقیر ہوتا اور ایک اللہ کا فقیر ہوتا. تو ان فقر والے فقیروں میں کون اللہ کا فقیر بیٹھا ہے اور کس کے دل سے وہ کون سی دعا نکل جائے جو میرا، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا بیڑا پار لگا دے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتا ہے، سعادت دیتا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. تو ہم عقلی سطح پر ان چیزوں کو نہ پرکھیں بلکہ ہم قلبی سطح پر ان چیزوں کو دیکھیں، اور تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا پھر اس کے مال میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور وہ کیسے؟ اس سے بہت سی جہتوں سے بات ہو سکتی ہے، بہت سی روایات موجود ہیں. علامہ احمد سعید نورانی صاحب نے بھی ایک بہت خوبصورت روایت کی طرف اشارہ کیا، اور مجھے بھی اسی دوران جب ہم بریک پہ تھے تو ایک روایت یاد آئی، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک شخص کی روایت ہے کہ وہ شخص غریب تھا اور سمجھ لیں جو کچھ بھی رزق اس کو ملتا تھا وہ بڑا تھوڑا ہوتا تھا اور بڑی غربت میں اس کے دن گزر رہے تھے. تو ایک دن اس کی نظر پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، وہ آپ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے. اس کی نظر پڑی، عرض کیا کہ یا موسیٰ علیہ السلام یا کلیم اللہ، آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہیں، میں بڑا غریب شخص ہوں اور بڑی مشکل سے مجھے 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ رب سے یہ گزارش، یہ التماس، یہ عرض اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ وہ میرے حصے کا، میری پوری کل زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ مجھے ایک ساتھ عطا کر دے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، رب سے عرض کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو تیرا بندہ اور غریب بندہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا جتنا رزق ہے اس کو ایک ہی بار عطا کر دیا جائے. اللہ رب العزت اپنے کلیم، اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قبول فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے موسیٰ، ہو جائے گا. اور موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں اور اب اس شخص کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو تمہارے حصے کا رزق ہے ایک ہی بار تمہیں عطا کر دیا جائے گا. کافی عرصہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس شخص کے گھر کے پاس سے ہوا، تو موسیٰ کلیم اللہ کیا ملاحظہ کرتے ہیں، کیا مشاہدہ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر پر تو دیگیں چڑھی ہیں اور مخلوق آ رہی ہے اور کھانا کھلایا جا رہا ہے اور بھر بھر کر لوگوں کو دیا جا رہا ہے. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ شخص تو بڑا غریب تھا اور اس کی زندگی کا کل جو رزق تھا وہ بھی اس کو عطا کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی جو کل رزق ملا تھا وہ بھی بڑا کم تھا، وہ بھی کوئی اتنی بڑی مقدار میں تھوڑی تھا کہ آج اس کے گھر پہ دیگیں چڑھ رہی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. تو بڑا حیران ہوئے، اور جب اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، تو معاملہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو میری زندگی کا کل رزق تھا وہ مجھے عطا کر دیا تھا، لیکن میں نے اس میں سے اپنے حصے کا رزق رکھا، جو میری ضرورت تھی وہ میں نے اپنے پاس رکھا، اور جو ضرورت سے سوا تھا وہ میں نے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیا، اللہ کی مخلوق میں اس کو بانٹ دیا. تو کہاں سے راستے کھلے، کہاں سے نہیں؟ خلاصہ اس روایت کا ناظرین وہ یہ ہے جو ہمیں صاحبان علم و دانش کرتے ہوئے جس پر بحث نظر آتے ہیں، وہ یہ کہ وہ کیونکہ بندہ ہے اور اس نے بندہ ہونے کے باوجود بندوں پر سے اپنا ہاتھ یا اپنا رزق نہیں روکا، تو جب وہ بندہ ہو کر اپنے بندوں پہ سے اپنا رزق نہیں روکتا تو پھر وہ رب اپنے بندے پر رزق کیسے روک سکتا؟ وہ یہاں بندوں کو تقسیم کیے جا رہا ہے اور سب کو بانٹنے والا رب جو ایک
زمین کی تہ میں جو کیڑا اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے وہ اس کو عطا کیے جا رہا ہے۔ تو جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے نا، پھر یہ جو حاج اس کا ہے، یہ پھر برکت کہاں سے آتی ہے، کہاں سے راستے کھلتے ہیں، کہاں سے غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے، کس طرح رزق میں برکت اور فراوانی ہوتی ہے، ایسے کئی روایتیں ہیں جو بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں، بڑا ہمیں تحریک دلاتے ہیں۔ آئیے اس اجتماعی قربانی کو ایک تو کامیاب کریں۔ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا، اگر آپ انتظام کر چکے ہیں پہلے سے کہیں پر، آپ احساس میں اپنا احساس شامل کرنے کے لیے آپ ایک حصہ، دو حصہ، جو بن سکے، جو آپ کی استطاعت ہو، جو آپ کا دل آپ سے کہے، آپ کنٹریبیوٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ نے اپنے تئیں جو انتظام کیا ہے وہ بھی معقول ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرمائے۔ اپنی جانب سے کر چکے ہیں، اگر والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے یا دونوں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کی جانب سے کریں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، رانا صاحب، علامہ صاحب، لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار آج جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ ہمیں اللہ نے نوازا ہوا ہے، اس میں ہمارے والدین کا بڑا کردار ہے۔ کاش ہمارے والدین آج زندہ ہوتے تو ہم ان کے لیے یہ بھی کرتے، ہم ان کے ایسے ناز اٹھاتے، ایسے نخرے اٹھاتے، ایسے ان کی خدمت کرتے، اور مطلب آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو بھائی افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو دروازہ خدمت کا ہے نا، وہ رب نے بند نہیں کیا۔ والدین آپ کے ضرور اگر اس دنیا سے چلے گئے، وہ تو سب نے، آپ نے، ہم نے، سب نے جانا ہے، لیکن وہ دروازہ خدمت کا بند نہیں ہوا۔ آج بھی آپ نیکی کے کام کریں، اور وہ نیکی کے کام سے حاصل ہونے والا جو ثواب ہے نا، وہ اپنے والدین کی ارواح کو وہ ثواب ایصال کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، یعنی کہ ان کے نام سے اللہ کے حضور آپ جو عبادتیں پیش کریں گے، جو نیکی کے کام کریں گے، اس کا ثواب آج بھی، بلکہ ارواح کے لیے تو بتایا گیا کہ ارواح منتظر ہوتی ہیں، یہ تحفوں کی طرح یہ ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ تو آج بھی آپ کے والدین منتظر ہیں کہ آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اور محنت کا ثمر ہے کہ آج آپ جو کچھ بھی ہیں، تو بہترین جواب یہ ہے کہ ان کی جانب سے آپ ہینڈ پمپ لگوا دیں، آپ قربانی میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے نام سے اللہ کی راہ میں آپ قربانی کریں، یہ بہترین خدمت ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنی مسرت اور خوشی کا اظہار کریں گے۔ الحمدللہ ہم جو اولاد نیک چھوڑ کر آئے، آج وہ ہم سے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ پردہ آ گیا، اور پردہ آنے کے باوجود ہم دوسری دنیا میں عالم برزخ چلے گئے، لیکن آج بھی ہماری اولاد کو ہمارا احساس ہے اور ہماری خدمت اور محنت کا ثمر آج بھی ہمیں ایصال ثواب کی صورت میں مل رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا سے ہی یہ بات ہوئی بار بار کہ حضور کی جانب سے ہم اپنی قربانی کو درجہ قبولیت پر پہنچانے کے لیے ایک بہت اچھی کاوش یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک اچھی نیت، کہ جب ہم اپنی قربانی رب کے حضور پیش کریں تو حضور کی نسبت، حضور کے نام سے، حضور کی طرف سے یہ قربانی اللہ کے حضور پیش ہو، تو پھر انشاءاللہ شاید ہماری قربانی بھی درجہ قبولیت کو پہنچے اور غربا کی مدد بھی اس کے علاوہ ہو جائے۔ دیکھیں، نیکی کو بہانا چاہیے نا کرنے کے لیے۔ جب آپ کو نیکی نہیں کرنی ہوتی تو پھر انسان 10 جو ہے نا ہیرے بہانے، شیطان اس کو وسوسے ڈال دیتا ہے، یار ابھی تو کافی دن ہے، ابھی مطلب 1 ہفتہ پڑا ہے، کوئی بات نہیں، 1-2 دن 4 دن رہ جائیں گے تب ہم دیکھ لیں گے احساس کے ساتھ کوئی قربانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ نہیں، نیکی کے کام میں دیر نہ، اگر دیر کرنے کے لیے آپ کا ذہن بن رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پھر یہ آپ کی اپنی سوچ نہیں ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے انسان نیکی کی طرف قدم بڑھائے۔ جہاں ہم یہ پلاننگ کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں اچھا کام کرنا ہے، وہیں پر یہ روڑے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ آپ کو نیکی کے راستے سے روک دے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت وہیں سے ہم جوڑیں گے جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع اجتماعی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اس کا کام ہے آ کر کھڑا ہو گیا اور ہیلے بہانے کرنے لگا، وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کو مطلب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو، یعنی کہ شیطان تو ہو سکتا ہے نا خوش ہوتا ہو کہ یار اب دیکھو حضرت ابراہیم کیا کریں گے، اب تو ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگ لی، اب تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ 87 سال کی عمر کے بعد اتنی منت و مرادوں سے تجھ سے ہی دعائیں کر کے بیٹا ملا، اور آج تو اس کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب شیطان تو یہ جل رہا تھا کہ باپ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم پر بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بیٹا بھی ایسا نیک خصلت کہ اگر ابا حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یہ منشا اور مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ تقاضا ہو رہا ہے، تو بیٹا بھی ایسا فرما بردار، ابا جان کر گزریے جو رب چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ شیطان تو جلا ہوا پھر کام کیا، وسوسے ڈالنا۔ آپ کنکریاں مار رہے ہیں، شیطان کو بھگا رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں۔ اللہ کو یہ کنکریاں مارنا بھی ایسا پسند آیا کہ رمی کو حج کا لازمی رکن بنا دیا۔ اللہ اکبر! آج حجاج کرام الحمدللہ درپیش ہیں ہمیں حج کے ایام،
اور پھر آپ دیکھیں کہ وہی ادائے ابراہیمی، میں علامہ صاحب یہاں سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک کیفیت سی بن گئی، اور حج کا موقع بھی ہے کہ رمی ہو رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے، صفا مروہ کا چکر، یعنی کہ دو چیزیں مجھے اس میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ عبادتیں روز اول سے نہیں تھیں، بلکہ ہاجرہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام چکر لگا رہی ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جو ہے نا قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں، شیطان بیچ میں آتا ہے، اس کو کنکریاں مارتے ہیں، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے اللہ کے یہ محبوب ترین بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے رہے، قربانیاں پیش کرتے رہے، آزمائشوں پہ پورا اترتے رہے، ان کی اداؤں کو اللہ نے عبادت کا نام دے دیا۔ ایک تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے صاف صاف کہ آج حج پر جا رہے ہیں، تقریباً جتنے آپ سمجھ لیں کہ ارکان ہیں، اور تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، میں نے تھوڑا سا یہ جو آپ سمجھ لیں کہ رات آسمان کے نیچے جو گزاری جاتی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ روشنی پہنچے۔ تو ایک شخص جو کہ امیر ترین شخص ہے دنیا کا، اور بہت ہی اعلیٰ محل میں اور بنگلو میں بڑے رہتا ہے، اس کو بھی وہاں پر آسمان کے نیچے اور سمجھ لیں کہ اپنی رات کسی بھی طرح کر کے وہ گزارنی ہے۔ تو یہ بھی کیا اس منظر کی یاد نہیں ہے کہ جس طرح لکودک صحرا میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اب دیکھیں نا وہاں پر بھی تنے تنہا ہیں، کھلے آسمان کے نیچے ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کی یاد میں کہیں نہ کہیں ایک جز اس کا موجود ہو۔ تو یہ روشنی میں چاہتا ہوں آپ کی جانب سے ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ایک بہترین سوال ہے آپ کا، لیکن آپ جو پیچھے گفتگو فرما رہے تھے کچھ احادیث کے حوالے میرے ذہن میں تھے، بسم اللہ، اس حوالے سے وہ بھی عرض کرتے چلیں بسم اللہ، کہ جیسا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ نے ذکر کیا نا، کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انہوں نے عرض کیا کہ رب ذوالجلال اس بندے کے لیے جتنا بھی رزق ہے وہ یکمشتی عطا فرما دے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی میں پیش کروں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے ان سے خواہش کی کہ علی انار کھانے کا ذوق ہے، دل کر رہا ہے، واہ واہ واہ۔ تو حضرت علی گئے، کچھ مزدوری کی، جو پیسے ملے انار خرید کے گھر میں واپس تشریف لا رہے تھے، وہ ایک گلی میں فقیر مجذوب بیٹھا تھا، اس نے سوال کر لیا تو آپ نے وہ اسے دے دیا۔ ٹھیک، حالانکہ زوجہ محترمہ کی خواہش ہے، ان کی طلب کے لیے مزدوری بھی کی ہے، لیکن ایک اتمام حجت کے لیے کہہ سکتے تھے کہ میں یہ گھر لے کے جا رہا ہوں، لیکن آپ نے دے دیا اور جا کر آرام سے آپ اپنی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک برتن تھا ان کے پاس، اس کے اوپر چادر سے ڈھکا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر 9 انار رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک، آپ نے گنتی کی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، آپ نے فرمایا نہیں میرے لیے نہیں ہے یہ۔ تو آپ نے دروازہ بند کر لیا، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکا، پھر وہی ماجرا ہوا، آپ نے پھر گنتی کی ہے تو وہ 10 انار تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ میرے لیے ہیں۔ اچھا، وہ راوی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ یار پہلے بھی تو میں یہی برتن لے کے آیا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرا نہیں ہے اور اب آپ نے قبول کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے ایک انار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا تھا بطور صدقہ، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ، کہ جو شخص ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 10 گنا اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ، تو جب میں نے ایک انار پیش کیا تھا تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی عطا سے مجھے پتا تھا کہ مجھے ایک کے بدلے میں زیادہ تو ملے گا، 10 سے کم تو نہیں مل سکتے۔ واہ واہ واہ، 10 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 10 سے کم۔ ہاں، تو آپ جب لائے نا تو وہ 9 انار تھے، تو مجھے اندازہ میرا نہیں ہو سکتا، یہ میرا حصہ جو اللہ کی بارگاہ سے آئے گا وہ 10 ہوگا۔ اللہ، تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو تحفہ دیا تھا وہ تھا 10 کا ہی، ایک شرارتاً یا آپ سے محبت کر تو ایک میں نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ حضرت علی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے ہی فوراً فرمایا کہ علی، جبریل امین جنت سے یہ انار لے کے آئے تھے اور فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے علی کو دے دیں، اللہ، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی پیش کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ جو واقعہ آپ نے ذکر کیا نا، میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہم آج جس مادی دور میں گزر رہے ہیں نا، مادیت پرستی اتنی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا توکل بھی اور ہمارا نظریہ بھی اللہ رب العالمین کی عطا پر اور اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم نے اگر ایک فنڈ رکھا ہو نا، جب ہماری سیلری آئے گی یا کچھ ہمیں آمدن ہوگی، ہم نے فنڈ رکھا ہوگا کہ ان میں سے بچوں کی کفالت کے لیے اتنا ہوگا، والدین کی ضرورت کے لیے اتنا ہوگا، بہنوں کے لیے اتنا ہوگا، بھائیوں کے لیے اتنا ہوگا، اچھا میری اپنی ضروریات کے لیے اتنا ہوگا، پھر مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریبوں کے لیے اتنا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں تھوڑی کمی آ جائے نا، تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر کبھی کمی آ جائے تو ہم سب سے پہلے مسجد کا حصہ یا مدرسے کا حصہ یا غریبوں کا بند کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی میری ضرورت پوری ہو جائے، بچوں کی ہو جائیں، والدین کی ہو جائیں، بہن بھائیوں کی ہو جائیں، چلے میں صدقہ پھر اگلے مہینے کر دوں گا۔ یعنی کہ جس رب سے آپ نے لیا تھا، آپ نے کمی کے بعد سب سے پہلے اسی کی بارگاہ میں دینا بند کیا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ ذرا ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس انداز میں پیش کرتے ہیں؟ اب اس بندے کو یعنی چابی صرف اسی تالے میں نہیں لگا رہے جہاں سے خزانہ نکلے گا، جی، اور ہم دائیں بائیں سب طرف کام کر رہے ہیں، دائیں بائیں ہم نے ہر کوشش کر لی اور اسی اصل مقصود تک ہم نہیں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس شخص کو جو رزق دیا نا، اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر اس بندے کا پورا رزق 2 درہم تھا، اللہ نے دے دیے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نے آدھا اپنے لیے رکھ لیا، آدھا خدا کے نام پر خرچ کر دیا، گویا کہ 1 درہم اس نے اپنی ضرورت کے لیے اور 1 درہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 درہم اسے عطا کر دیے، 5 درہم اس نے پھر اپنے رکھ لیے، 5 درہم پھر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اچھا جب 5 کیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے 50 درہم عطا کر دیے، اس نے پھر 25 اپنے رکھ لیے، 25 پھر خدا کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین نے اسے 250 عطا کر دیے، اس نے 250 اللہ کی بارگاہ میں 125 اپنے لیے رکھ لیا، 125 اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے پھر 1250 سے عطا۔ گویا کہ یہ سسٹم بڑھتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ کافی عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں دیگیں تیار ہو رہی تھی اور ہزاروں کا مجمع کھانے کے انتظار میں۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آیا؟ تو اس نے یہ سارا سلسلہ عرض کیا کہ میں نے تو اللہ کے ساتھ تجارت کی ہوئی ہے۔ اور پھر میں آپ کو لے کے آتا ہوں اہل بیت کی طرف کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ علی جب تنگ دستی آتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تنگ دستی آتی ہے نا تو پھر میں اللہ سے تجارت کرتا ہوں۔ اچھا سائل بڑا حیران ہوا کہ اللہ سے تجارت؟ آپس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، میں نے مال بیچا، آپ سے پیسے لے لیے، دائیں بائیں تو تجارت ہوتی ہے، اللہ سے تجارت یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تنگ دستی آتی ہے تو پھر میں خدا کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، پھر وہ مجھے کثیر دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ، بہت اہم بات۔ تو آپ اہل بیت کے اس وطیرے کو سمجھیں، اس طریقے کو سمجھیں، جب تنگ دستی آئے تو پھر اللہ سے تجارت ہو جائے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر آج آپ پر کرم کیا ہے اور آپ احساس کر سکتے ہیں تو اس احساس میں شریک ہوں۔ اس میں آپ نے والدین کی طرف بھی ایک بات منسوب کی تھی کہ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ جو مقام اللہ نے آج دیا ہے یہ سب والدین کی خدمتوں کا ذریعہ تھا، والدین کی پرورش تھی، تربیت تھی، تعلیم تھی ان کی، میں یہاں تک پہنچا، تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اگر ایک قربانی ان کے نام پر ہو جائے تو قربانی کے بارے میں تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا، فرمایا کہ جو شخص قربانی اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو قربانی کا جانور کل بروز قیامت پوری جسامت کے ساتھ آئے گا اور اسے اپنے اوپر سوار کر کے پل صراط سے لے کر گزرے گا۔ اگر ہمیں یہ اللہ توفیق دے دے اور ہم اپنے والدین کے لیے قربانی کر لیں، وہ زندہ ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور بھی اچھی بات۔ ان کی نظر محبتیں جب ہم پر ہوں گی تو اللہ ہم پر مزید کرم نازل فرمائے گا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں تو ایصال ثواب ہو جائے گا، اور ہمارے والدین کی بخشش کا اگر ذریعہ بن گیا تو آپ یقین فرمائیں کہ والدین کی تربیت کام آ گئی۔ اور یہ ساری قربانیاں ہوں، حج بیت اللہ ہو، پھر حج جو ہے نا، حج کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا تو گویا کہ وہ شخص حج کے بعد یوں ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی سب گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی سب برائیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اب حج کے اندر مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، جمرات کرنا، اچھا طواف کرنا، پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر قربانی کرنا،
اب یہ یقین یہ سب چیزیں جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے محبوب لوگوں کی سنتیں ہیں، طریقہ انہی کا ہے، اور ان کے طریقے پر چلنے کی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب لوگوں کے دستور پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالی کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، کتنے درجے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حج اور عمرے کی بار بار سعادت عطا فرمائے۔ وقار بھائی، کون سا کلام سنانے کا آپ نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یار انشاءاللہ اب یہ کلام پڑھنا ہے؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اچھا، یہ آپ یعنی کہ گفتگو جو چل رہی ہے اس سے کنیکٹ کر کے آپ پھر اپنا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون سا کلام؟ مزہ بھی تو یوں ہے کہ چین بنی ہو۔ ہاں، اچھا، مزہ بھی آتا ہے پھر، وہ جیسا ماحول بنا ہوا ہے نا، جیسی گفتگو پھر ویسا ہی کلام آ جائے، کیا بات ہے۔ چلیں بسم اللہ جی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پر واضح، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو۔
دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ حق کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. احساس قربانی 2024 اور یقیناً الحمدللہ یہی ہمارا کانفیڈنس اور اعتماد ہے کہ جب بھی اس اجتماعی قربانی کے لیے دیگر کسی پروجیکٹ کے لیے ہم مخیر حضرات کو یہاں سے صدا دیتے ہیں تو احساس نے بھی الحمدللہ ایک کریڈیبلٹی اپنی ایک بنائی ہے الحمدللہ، ایک اعتماد ہے لوگوں کا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے، ان کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے آپ کو صدا دی ہے. الحمدللہ جس جذبے کا آپ لوگوں نے اظہار کیا ہے اور جس انداز سے خلق خدا وہ صاحبان مخیر، صاحبان ثروت و دولت آگے آئے ہیں اور ہمارے احساس کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اپنی محبت، اپنی مدد ان غرباء اور فقراء تک پہنچائی ہیں. مصیبت کی کسی بھی گھڑی میں الحمدللہ جس انداز سے آپ نے ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ کچھ اناؤنسمنٹس جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ مسز ہما محسن ہماری بہن ہیں، USA سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے انڈیا میں قربانی کے لیے ایک پوری مکمل گائے پیش کی ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کی جانب سے قربانی کی جائے، حاصل ہونے والا گوشت غرباء میں تقسیم ہو. اور اسی طرح مسٹر ارشاد علی ہمارے بھائی ہیں، ان کا تعلق بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے. انہوں نے ایک مکمل گائے انڈیا میں قربانی کے لیے پیش کی ہے. اللہ رب العزت ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے. اور اسی طرح مسٹر مشتاق حسین ان کا تعلق یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK سے ہے اور انہوں نے ایک گائے انڈیا میں قربان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے اپنی محبت اس کار خیر میں شامل کی ہیں. مسٹر محمد ہارون ان کا تعلق یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے. انہوں نے ایک کاؤ شیئر انڈیا میں اور ایک کاؤ شیئر پاکستان میں، یعنی پاکستان انڈیا دونوں میں ایک ایک حصہ انہوں نے گائے کا شامل کیا ہے. اور مسٹر جاوید علی یہ ہمارے بھائی، ان کا تعلق بھی UK سے ہے اور انہوں نے 3 شیئرز جو ہے وہ گائے کے انڈیا میں قربانی کے لیے پیش کیے ہیں. خالد راجہ صاحب ہیں ہمارے بھائی، ان کا تعلق بھی UK سے ہے. انہوں نے 4 گائے کے شیئر پاکستان میں قربانی کے لیے پیش کیے ہیں. اور مسز میری زہرا ارمان ہماری بہن ہیں کینیڈا سے اور انہوں نے ماشاءاللہ 2 مکمل گائے پاکستان میں قربانی کے لیے پیش کیے ہیں. ایک بکرا پاکستان میں قربانی کے لیے پیش کیا ہے اور پاکستان میں قربانی کے لیے اس کے علاوہ گائے کا ایک شیئر بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے. تو اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، ان کی اس خدمت کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی اولاد کو اس کی بہاریں نصیب فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. مسٹر محمد ابراہیم ہمارے بھائی ہیں، ان کا تعلق بھی UK سے ہے. انڈیا میں ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی محبت اس کار خیر میں شامل کی ہیں. مسٹر محمد زاہد ہیں UK سے بھی، ان کا بھی تعلق UK سے ہے اور انہوں نے انڈیا میں قربانی کے لیے گائے کے 3 حصے یعنی کہ اپنی محبت، اپنی خدمت شامل کی ہے اس کار خیر میں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مزید نام ہے، مزید لوگ ہیں، لیکن بہرحال یہ جو نام ہے یہ بھی آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک موٹیویشن رہے، ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس میں اس بات کو شیئر کرتے رہیں، دوسروں کو کنونس کرتے رہیں. کیا پتہ ہماری کہی ہوئی بات سے کوئی متاثر ہو اور اس کار خیر میں حصہ لے. غریبوں کی مدد زیادہ ہو جائے گی کیونکہ یقین جانیے ڈیمانڈ جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، سپلائی ابھی کم ہے. لیکن آپ کی اسی طرح محبتیں شامل رہیں گی اور آپ احساس کا اظہار کرتے رہیں گے، احساس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ غرباء اور فقراء کی زیادہ سے زیادہ جو مدد ہے وہ یقینی بن سکتی ہوگی. ہم نے اس کام کو آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے. میں نے اپیل اور پیکیج آپ کو بار بار پہنچایا. مزید ڈیٹیلز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. مزید کوئی آپ کا کوشچن ہے، کوئی آپ کی کیوری ہے، آپ کوئی کنفیوژن ہے، آپ کوئی مزید معلومات گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائنز پر اور اسٹوڈیو ہاٹ لائنز پر
کال کر سکتے ہیں. ہمارے نمائندے, ہمارے ریپرزینٹیٹیوز, ہمارے والنٹیئرس آپ کے منتظر ہیں. آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. پیمنٹ موڈس جو ہوتے ہیں اور پیمنٹ میتھڈز جو ہوتے ہیں وہ بہت آسان ہے. آپ آن لائن پیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. احساس نے ہر چیز بڑے ایک منظم انداز سے, بڑے ایک آرگنائز وے میں کی ہے, اور الحمدللہ یہ اس ادارے کی کریڈیبلٹی, اس کی ایفیشنسی اور اس کا ایکسپیرینس ہے کہ دنیا بھر سے اس ادارے پر اعتماد کیا جاتا ہے. جس پروجیکٹ کے لیے, جس جہد سے, جس کا گوشے سے کاوش کی جاتی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے, الحمدللہ میں خراج تحسین اور سلام محبت پیش کرتا ہوں ان تمام اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو جن کے دلوں میں اللہ نے جذبہ خدمت خلق رکھا ہے, اور وہ بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں الحمدللہ اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں, اور ہر موقع پر اپنی موجودگی اور اپنی ثابت قدمی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کو اس کی بہار عطا فرمائے. رانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ اسی, کیونکہ میں نے اناؤنسمنٹس کافی کی ہیں, کہ سر یہ جو ہم مدد کرتے ہیں یہ ہم مدد کرتے ہیں یا ہم سے مدد کروائی جاتی ہے, یہ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جی, کرم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ چارہ بھی نہیں ہے. ہمیں جو کچھ کرنا ہے, جب اللہ نے خود کہہ دیا ایک کے بدلے میں 10, یہ تو کرم کی بات ہے نا, تو یہ ترغیب دی جاتی ہے, اور بہت سے لوگ مطلب اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا ہمیں حکم ہے کہ آپ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور پھر میں ہوں, حساب تھا تو میں نے رکھنا ہے آپ کا, آپ کی نیت پتہ لگتی ہے. یہاں سے اللہ میاں تو جانتے ہیں کہ آپ کا جذبہ کیا ہے. اگر آپ کا جذبہ نمود و نمائش ہے اس کا بھی اسی نے اجر دینا ہے, اور اگر آپ کا جذبہ خالص راہ خدا میں عوام الناس کی خدمت کرنا مقصود ہے تو وہ پھر 1 کے 10 تو ہیں, اس میں تو کوئی کمی بیشی آ ہی نہیں سکتی. وہ تو اللہ کا نظام ہے, اسے وعدہ کیا اور لوگوں کو دیکھا ہم نے, جو پھلے بھی جو آپ نے مثال دی موسیٰ والی بھی اور باقی بھی, تو یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بھائی ملتا ہے اور بڑے اچھے انداز سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے, اور ترغیب دینے کا مقصد بھی سب سے بڑی بات خلق خدا کی خدمت کے لیے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو بہت دنیا موجود ہے, فرشتے ہیں, سب کچھ. اللہ ہمیں جو حکم دیا گیا وہ انسانیت کی خدمت کا بھی ہے کہ آپ میری مخلوق کی خدمت کرو, پھر اس کا اجر میں دوں گا. کس انداز سے دوں گا دنیا میں دیکھا ہے آپ نے, میں نے دیکھا ہے, کل کیا تھے آج کیا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سی ادا پسند کر کے آپ کا مال بڑھانا ہے, کیا طریقہ کار. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ ہمیں بغیر کسی سوچے سمجھے معاملے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا خدمت کا جذبہ برقرار رکھنا چاہیے, اور اسی میں ہی ساری بھلائی ہے. عوام کی خدمت بھی ہو جائے گی, ضرورت مند کو ضرورتیں بھی پہنچ جائیں گی, اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمیں کرنا چاہیے, اور یہ سوچ کے نہیں یار میرا مال کم ہو جائے گا, اور وہ کر رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے, خلق مل ہی رہا ہے نا, کچھ نہیں. آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, آپ کے بھی حکم دیا گیا نا, آپ نے بھی کرنا ہے. تو جو کام آپ کے ذمہ لگا ہوا ہے وہ آپ کرتے جائیے, اپنا جواب آپ نے دینا ہے. اللہ خیر سے تو اس میں تم کرو میں کر لوں, نہیں, میں نے کرنا اپنا کام بس. وہ میں سے ہو گیا تو خلق خدا کا بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور یہ چراغ سے چراغ جلے گا. اللہ اکبر, چراغ سے اور چراغ جلے. ہمیں تو یہ ترغیب دی, حکم دیا گیا کہ ایسا بھی نظام ہو سکتا ہے اگر سارے قوم, سارے مسلمان بھائی اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ دینا شروع کر دے, تو ایسا وقت بھی ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو وہ ترغیب ہے نا, اس لیے یہی ہے ہم کوتاہی کرتے ہیں, ہم اپنے معاملات کو اس نہج پر نہیں لے کے جاتے جس کا ہمیں حکم دیا گیا. اللہ دنیا دار ہیں, گناہ گار ہیں, لیکن اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے, یہ دنیا خوشحال ہو جائے گی. غریب ملے گا ہی نہیں آپ کو. آج تو مجبوریاں ہیں نا, ہمیں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. پھر تو آج اگر سارے امیروں میں احساس بیدار ہو جائے پھر کوئی غریب نہیں رہے گا, نہیں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. پھر آپ تلاش کرتے پھرو گے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی, یہ غریب کی مدد کرنا ہماری ضرورت ہے. ہاں صحیح بات ہے. اگر میرا مال میرے ہاتھ میں ہے, نہیں,
اگر میرا مال ہے اور کوئی غریب نہیں ہے میں کس کو دوں گا؟ کیا کروں گا؟ میرا تو پڑا رہ گیا. اللہ. صدقہ خیرات کرنا بھی چاہتا ہوں, دینا بھی چاہتا ہوں, کس کو دوں گا؟ کس کو دوں گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لیے, ان کو ہمارے لیے رکھا ہے. جو دینا چاہ کے ان کو دے دو. اللہ. تمہارے فرائض پورے ہو جائیں گے, اس کی ضرورت پوری. میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ آ جاؤ. آ جاؤ. اللہ. یہ ہے سارا نظام. بہرحال میں قابل مبارکباد ہے احساس کے ساری انتظامیہ الحمدللہ جنہوں نے دنیا کے کونے میں موجود پاکستانی مسلمانوں کے لیے اور مسلمان بھی جہاں کے بھی بعد ہیں, ان کے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے. اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ احسان مند رہے اس ادارے کے, ایک موقع تو دیا یہ خدمت کا آپ کو. خدمت جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے کر نہیں پا رہے, جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو مجھ تک ہے ہی نہیں, ملتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کیا کرو گے پھر؟ کمانے کہاں جائے گی؟ گوشت کہاں پڑا رہے گا؟ تو وہ پھر ایسے ہی ادارے, اور احساس پچھلے 15 سال سے یہ کام کر رہا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے, اور اس کار خیر کو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی لوگ اعتماد کر سکتے ہیں وہ اعتماد کریں, اور اپنے مال کو مستحق پہنچانے کا طریقہ نکالیں. بس. سبحان اللہ. جزاک اللہ رانا صاحب. اور ناظرین, علامہ احمد سعید نورانی صاحب جب گفتگو کر رہے تھے نا, تو اس دوران یہ بات میں نے بھی سوچی کہ میں آپ تک اپنی جانب سے بھی یہ بات پہنچاؤں. تو گزارش کر رہا ہوں آپ سے, آپ ایک ایکسپیرینس کر کے ضرور دیکھیں کہ کوئی آپ کے اوپر مشکل آئے, کسی آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں, کوئی بیماری کا مسئلہ ہو, کوئی کام آپ کا کوئی رکاوٹ آ گئی ہو, کوئی کام نہیں ہو رہا ہو. اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں, یار فلاں کام ہے بڑا آسان ہے لیکن پتہ نہیں کیسی بندش ہوئی ہوئی ہے, کیسے معاملات ہوئے ہیں کہ وہ کام ہو نہیں رہا, کام اٹک گیا ہے. تو آپ ایک کام ضرور کر کے دیکھیے گا کہ آپ اللہ کے کسی بندے کی جو کہ تکلیف میں ہے, مصیبت میں, اس کی مدد کر کے دیکھیے گا, یا یوں کہیں کہ اللہ سے تجارت کر کے دیکھیے گا, اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے دیکھیے گا. تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کا بگڑا ہوا کام, رکا ہوا کام کس قدر سہل اور آسان ہو جاتا ہے, کیسے بند راستے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, یہ مجھے بھی کسی نے یہ کہا تھا کہ مشکل آئے گی. اور یہ جو علامہ صاحب نے بات کی تھی نا, دیکھیں 100% تو نہیں بولوں گا لیکن آئی تھنک مور دین 90% یہی ہوتا ہے کہ اگر ہماری 5 ضرورتیں ہیں نا, ہم وہ 5 ضرورتیں اپنی پوری کر رہے ہیں اور ایک ضرورت ہم کسی غریب کی پوری کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس ہو گئی مالی تنگی, تو ہم اپنی 5 ضرورتوں پہ تو کہتے ہیں یار نہیں اس کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے. وہ جو ایک کی مدد کر رہے تھے نا, ہم وہاں سے پیسے روک دیتے ہیں. اب وہ مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, وہ کوئی غریب بھی ہے, کسی بیوہ کے گھر پہ آپ راشن پہنچاتے ہیں, کسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں. ارے یار میں بھائی اس دفعہ ذرا تنگی میں ہوں. مطلب میں نے لوگوں کو, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, میں نے لوگوں کو باقاعدہ اتراتے ہوئے دیکھا اس بات پر کہ بھائی 3 سال سے دے تو رہا ہوں, اس مہینے میرے اوپر تنگی آ گئی تو میں کیا کروں. یعنی کہ اس قدر عجیب مطلب متکبرانہ انداز ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ. ارے بھائی آپ فکر کریں, ایسا نہ دیکھیں آپ ہمارا کیا بگاڑ رہا ہے. 3 سال کی جو آپ کی اپنی عبادت ہے نا وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. تھوڑا سا سوچئے, یہ شیطان تو دیکھیں نا, یہ مورچہ بنا کر دھاک لگا کر بیٹھا ہے. اس کو تو بس موقع چاہیے کہ آپ کے نیکیاں کس طرح یہ برباد کر دے, اور وہ کام کر جاتا ہے. کتنی جگہ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ اقبال بھی ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. شیطانی وسوسوں میں ہمیں نہیں آنا, یہ محبت کا سفر جاری رہنا چاہیے. نیکی کا کام کر گزریے. آپ وہ جو 5 اپنی ضرورتیں تھی نا, آپ 3 پوری کر لیں, 2 پر صبر کر لیں, لیکن وہ جو یتیم کی کفالت یا پھر بیوہ کی مدد ہے نا, اس پر اپنا ہاتھ نہ روکیں. میرا رب بہت عظیم ہے, آپ اگلی ہی بار دیکھیں گے آپ پر کیسی کرم نوازی ہوتی ہے. تو بھائی یہ تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. ایک مختصر, کیونکہ ٹائم تو ویسے نہیں ہے, علامہ صاحب میں پہلے تو آپ کا اپنے ویورز کی جانب سے, اپنے ڈونرز کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ماشاءاللہ سیر حاصل کلام کیا. ایک مختصر میسیج بھی آپ کی جانب سے. اصل میں عرض کروں کہ جیسا کہ گفتگو میں نا کہ اپنے حصے کی شمع روشن کرتے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, تو گیٹ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جنت میں جائے گا. اللہ. اچھا تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا. اللہ.
صحابہ کرام نے تعجب سے عرض کیا حضور یہ طرز آپ کا نہیں تھا، آپ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے جنازے کے پیچھے جو لوگ جا رہے تھے نا وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ بندہ نیک تھا، تو پھر اللہ رب العالمین کی تقدیر یہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہو اللہ ویسا فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرے بندے کے پیچھے جانے والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ برا تھا، اللہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ اللہ، تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے ووٹ پیدا کریں، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، دوسروں کی مدد کریں، کچھ زبانیں ایسی ہوں جو کہنے والی ہوں کہ یہ بندہ اچھا تھا، اللہ اکبر، یقیناً آپ کی کامیابی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ رانا صاحب، تھینک یو سو مچ۔ وقار بھائی، سو نائس آف یو، اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے، اسی طرح آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف اور ثنا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اور ناظرین، بس جاتے جاتے یہی آپ سے التماس اور گزارش کہ 24/7 یہ محبت کا سفر، کاروان محبت جاری و ساری ہے۔ آپ اپنی محبت اس اجتماعی قربانی، احساس قربانی 2024 میں شامل کرتے رہیں تاکہ ہم سب مل کر من حیث القوم اجتماعی طور پر ایک کولیکٹیو ایفرٹس کریں اور اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے یہ اجتماعی قربانی کے ذریعے ذبیحوں کو قربان کر کے حاصل ہونے والا گوشت ان کے گھر تک پہنچا کر ان کی طمانینت اور سکون کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں، کچھ اداس چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، کچھ اداس دل آباد ہو جائیں، کچھ چھوٹے معصوم بچے جن کی گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ضیافت کھانے کی، اچھا کھانا کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ان کی معصوم خواہشیں پوری ہو سکیں۔ ہم ان بچوں پر رحم کریں تاکہ ہمارے بچوں پر رحم کیا جائے، ہم ان بڑوں پر ہم اپنی طرف سے ایک کائنڈنس کا مظاہرہ کریں تاکہ ہمارے بڑوں کے معاملات آسان ہو جائیں، یعنی کہ بس یوں ہی کہیں کہ ہم زمین والوں کے لیے کام آسان کرنے لگیں، آسمان والا ہمارے لیے کام آسان کرنے لگے۔ بس یہی اذان محبت اور یہی آپ سمجھ لیں مدعا اور یہی آبجیکٹیو اور مشن ہے۔ احساس قربانی 2024 کو اس بار بھی انشاءاللہ ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی کے طور پر منعقد کیا جائے گا، اور ان سب میں آپ سب کی جو کاوشیں ہیں ہم ایک بار پھر اس کو سلام محبت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی ان محبتوں کو، خدمت کو، عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ کا میزبان سمیر احمد محمد وقار کی خوبصورت آواز میں اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے ان خوبصورت اشعار کے ساتھ آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت، محمد وقار کی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھاما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، بڑی کم
سے میں نے بڑی سینی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا میرا خلش مظفر